یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اور ریسنٹلی میں نے سنا تھا نومبر میں ان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. پچھلے 4.5 سالوں سے ایک کانسٹنٹ ایک مینٹل ٹارچر سے گزری ہے فیملی بھی, اور ساری تحریک کے ہر تاریخ پہ تلوار لٹکتی ہے کہ آج پھانسی آج پھانسی. گن پوائنٹ پہ اس کو سب سے بڑی ہٹ بناتے ہیں پورے انڈیا میں کہ بھی ساری عوام کا مینڈیٹری ہے اس کو دیکھنا, اور سب سے بڑی ہٹ, اور اس میں نیریٹو یہی ہوتا ہے ہینگ یاسین ملک. بچپن سے ہی انہوں نے جب یہ اسٹرگل سٹارٹ کی تو ارلی 90s میں انہوں نے زہر دیا جیل میں, اور ان کو پھر بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی. اس کے بعد ان کا ہارٹ ویلو جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا, اور وہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے. اب ویلو 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے, کسی سیکنڈ وہ بند ہو سکتا ہے. تو وہ ان کو مطلب وہ ارجنٹ ہے ان کا ریپلیس کروانا کہیں وہاں پہ دہلی میں کارڈیک وزٹ. تو دہلی کا نے کہا ہے کہ نہیں, ان کو تہاڑ کی جیل میں جو ان کی ڈسپینسری ہے ادھر سے علاج ہو. کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایسے مواقع پہ وہ خاموش ہمیں کیوں نظر آتی. ابھی حال ہی میں آسیہ اندرابی صاحبہ کے خلاف بھی فیصلہ آیا ہے, تو ان کے تو ساری یہی گول ہے کہ جو ہماری پوری کی پوری حریت کی لیڈرشپ ہے اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو دہشت گرد قرار کر دیا جائے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز قربان کر دی ہے. میری والدہ کو انہوں نے زہر دیا را نے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمیں بھی دیا گیا, اسٹمک واشز بھی ہوئی, میری والدہ مہینے میں ان کے گردے فیل ہو گئے. را کا ایک ٹیرر نیٹ ورک ہے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں بھی ٹیررسٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں, پوری دنیا میں RSS کا ریکٹس ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے انڈیا سے, تو اور وہ کشمیر پہ ہوئی ہے. پہلگام میں ایک دہشت گرد انسیڈنٹ ہوا جو انڈیا نے خود کرایا, ایک الیکشن جیتنے, اور پھر حملہ ہوا, پھر جو جواب ملا ان کا. اور سب کو بچے کو اس ٹائم پہ پتہ ہے کہ اصل دشمن پاکستان کا مودی ہے, اور کشمیر پہ سارا کا سارا جو ہے ریزن کشمیر ہے, اور پانی بھی کشمیر سے آتا ہے. تو لوگ بہت آلریڈی ان کے اندر بہت غصہ ہے انڈیا نے جو کچھ کیا ہے, کہ ایران اسرائیل جنگ ہوتی ہے نیوکلیئر نہیں جاتی, اسرائیل اور پیلسٹائن کی ہوتی ہے وہ نیوکلیئر نہیں جاتی. 9/11 ہوتا ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے, نیوکلیئر نہیں جاتا معاملہ. یوکرین رشیا ہوتا ہے, نیوکلیئر نہیں جاتا. واحد ایک پوری دنیا میں ایک خطہ ہے جہاں پہ 26 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, انوسینٹ لوگوں کو, انڈیا خود کراتا ہے کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو وہ ایک فل فلیج وار کی طرف چلا جاتا ہے. بھارت جوڑو کی تحریک راہل اس لیے چلا رہا ہے کیونکہ بھارت ٹوٹ گیا ہے, اسپرچولی ٹوٹلی بروکن ہے. اب بس اس کی اناؤنسمنٹ جو فزیکل اناؤنسمنٹ ہے, میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس کے پیسز. مگر ایک میں میسج دینا چاہوں گی اینڈنگ میں ٹو مسٹر مودی اینڈ ٹو مسٹر ڈوور, اف یو ڈیئر ٹچ یاسین ملک تو بی ریڈی کہ جو آپ نے ان کو نہیں, آپ اپنے آپ کو پھانسی گھاٹ چڑھا رہے ہیں. اور جو یہ مارکہ حق کا جو یہ ٹریلر تھا جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے, یہ جو شارٹ جنگ ہوئی ہے, اس کی پوری جو فلم ہے وہ انشاءاللہ تعالی مارکہ حق مقبوضہ کشمیر میں نظر آئے گی. آپ یہ کشمیر فائل, دھرندر, آپ یہ ٹی وی پہ فلمیں دکھاتے ہیں, اصل فلم ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بہت جلد. ہم تو بےتاب ہیں کہ آپ کو ایکشن لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا ہوا. السلام علیکم جی, میں ہوں روشنا ضمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں TSR پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. کبھی ہم آپ کی ملاقات مختلف سیاستدانوں سے کرواتے ہیں, کبھی سیلیبریٹیز سے کرواتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا ورکرز سے کرواتے ہیں, کبھی ہم آپ کی سوشل ورکر سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. لیکن ہم اکثر و بیشتر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اہم موضوع, وہ ایک اہم حصہ پاکستان کا جو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہمارا ہر قسم کا رشتہ وہاں پہ ہے, خون جگر دل ایموشنز کا ہر قسم کا رشتہ وہاں جڑا ہے. اور وہ ایسا حصہ جہاں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں بھی اتنی ہی محسوس ہوتی ہے جتنی ہمارے وہاں کے بہن بھائیوں کو, وہاں کے رہنے والوں کو, وہاں کی ماؤں کو محسوس ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بار کشمیر کا مقدمہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو بھی لڑنے کی کوشش کریں, اور ایسی شخصیات کو بلائیں جو دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. ایک ایسی شخصیت جن کی ملاقات ہم ایک بار پہلے بھی آپ کے ساتھ TSR پوڈ کاسٹ میں کروا چکے ہیں, لیکن اس وقت موضوع کافی اہم ہے. اور موضوع اہم اس لیے کیونکہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ تھا جس
جس میں ہمیں نظر آتا تھا کہ کشمیر سے ہمیں خبریں بھی موصول ہوتی تھیں, ہمیں نظر آتا تھا کہ بھارتی جو ظلم اور ستم ہے اس کی ویڈیوز بھی ہمیں نظر آتی تھیں, سب کچھ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا تھا. لیکن اب مجھے خود بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ انٹرسٹ سوشل میڈیا میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز جو میں مس کرتی ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا فوکس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے, نہ جانے کیوں, شاید ہمارے اپنے سیاسی اختلافات اس کے اوپر حاوی پڑ گئے, لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہمیں پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہے, اور جس کے لیے ہم جتنا بولیں اتنا کم ہے, کیونکہ جب تک اس کا حل نہیں نکالا جاتا تب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث رہے گا. عوامی رابطہ مہم شروع ہوئی ہے. یہ عوامی رابطہ مہم کس لیے ہے, اس کا کیا پرپز ہے, یہ آگے کہاں تک جائے گی, اور اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارا میجر فوکس یہی ہوگا کہ یہ عوامی رابطہ مہم جو ہے یہ کس کے لیے کی جا رہی ہے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف اگر میں کرواتی چلوں تو انسانی حقوق کی علمبردار ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بہتر کوئی کشمیر کی بیٹی یا پاکستان کی بیٹی بہتر طریقے سے انسانی حقوق کا مقدمہ لڑ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں. ساتھ ساتھ اگر بتاتی چلوں تو کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے بھی یہ ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پہ مقدمہ لڑ رہی ہیں. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کشمیری رہنما یاسین ملک صاحب کی ہم سفر بھی ہیں. مشال حسین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم سب سے پہلے ایک بار بہت شکریہ پھر سے ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. اور جو آپ نے آج ٹریبیوٹ دیا ہے کشمیر کا ڈریس پہن کے, کوٹ, اتنا اچھا لگ رہا ہے جیکٹ. بہت شکریہ. کشمیر کے ساتھ ہماری سانسیں جڑی ہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ ڈریس پہننا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں وقت دیا. شروعات یہاں سے کروں گی کہ پہلے جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کیا کہ ہمیں اپڈیٹس آتی تھی, سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا تھا, ہم بھارتی ظلم و ستم کی ویڈیوز دیکھتے تھے, ٹویٹس دیکھتے تھے, سب کچھ دیکھتے تھے. بڑا لمبا عرصہ گزر گیا, ایک گیپ آ گیا جہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ ذکر کرتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل میں اس کو منتقل کر دیا, کیونکہ نہ جیل سے باہر کوئی اپڈیٹ آتی ہے, نہ آپ کو پتہ چلتا ہے, اور جو اندر والے کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو پہلے بتائیے گا کہ یہ جو بھارتی غیر قانونی قبضہ ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اور ریسنٹلی میں نے سنا تھا نومبر میں ان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ ڈیلے ہو گیا الحمدللہ, لیکن پھر بھی خطرہ ٹلا نہیں, اب دوبارہ سے ان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بس تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ خود ساری پچھلے 4.5 سالوں سے ایک کانسٹنٹ ایک مینٹل ٹارچر سے گزری ہے فیملی بھی, اور ساری تحریک کے ہر تاریخ پہ تلوار لٹکتی ہے کہ آج پھانسی آج پھانسی. تو یہ 4.5 سالوں سے جو ہو رہا ہے, تو پچھلی ہیئرنگ جو ان کی ہوئی اس پہ بھی اس سے پہلے یہ شروع کر دیا تھا میڈیا پہ کہ فیصلہ ہو جائے گا, یا فیصلہ ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی فلم لانچ کر دیتے ہیں کشمیر فائلز کے تھرو, اور گن پوائنٹ پہ اس کو سب سے بڑی ہٹ بناتے ہیں پورے انڈیا میں کہ بھی ساری عوام کا مینڈیٹری ہے اس کو دیکھنا, اور سب سے بڑی ہٹ. اور اس میں نیریٹو یہی ہوتا ہے, ہینگ یاسین ملک, پھر ٹویٹر ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں, پھر میڈیا, پھر جلسوں میں, پھر ہر جگہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہیئرنگ آتی ہے تو پھر اگلی ہیئرنگ پہ لے جاتے ہیں معاملے کو, اور ساتھ ساتھ جیل کے اندر بھی ان کی حالت بہت تشویشناک ہے. تو دونوں تلواریں لٹک رہی ہیں, ایک تو کورٹ کے فیصلے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ود ان پرزن جو حالت ہے, اور جو ان کو طبی معائنہ نہیں کرایا جاتا, ان کو دوائیاں نہیں دی جاتی, ان کی بہت سی ملٹیپل ایلمنٹس ہیں. تو بڑا ایک بڑی بیٹل ہے. اور یاسین صاحب نے پچھلی ہیئرنگ پہ جو ان کا انڈین چینلز یا اخباروں کے تھرو جو ان کا بیان ہمیں پتہ چلا ہے, کیونکہ نہ ان کا کوئی وکیل ہے, نہ ان سے کوئی رابطہ ہوتا ہے, تو اس میں یہی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جلدی یہ فیصلہ کرو پھانسی کا, یہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے, جسٹ اینڈ اٹ ناؤ, مارنا ہے مار دیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے موت تو ان کے لیے ایک کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب کہ موت تو از اے لاسٹ تھنگ آن ہز مائنڈ. وہ تو کہتے ہیں چھوٹی سی قربانی ہے, تو ایک انسان کو کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ. مگر یہ ہے کہ بینگ فیملی اور عوام ہماری تو پوری کی پوری مطلب کہ کوشش ہے, کیونکہ علم ان کے ہاتھ میں ہے, لیڈر ہیں وہ, اور ایسے لیڈرز کہاں صدیوں میں ایسے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایسے مواقع پہ وہ خاموش ہمیں کیوں نظر آتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز قربان کر دی ہے. میری والدہ کو انہوں نے زہر دیا را نے یہاں پہ,
ٹھیک ہے, ہمیں بھی دیا گیا, اسٹمک واشز بھی ہوئی, میری والدہ مہینے میں ان کے گردے فیل ہو گئے. را کا ایک ٹیرر نیٹ ورک ہے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں بھی ٹیررسٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں, پوری دنیا میں RSS کا ریکٹس ہیں جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں. تو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. میرا خاوند جو سب سے زیادہ مطلب آئی میڈلی ان لو, کیونکہ ان کے ساتھ دیکھیں نا 60-70 ڈیز گزارے, اور جو ان کی لائف تھی میرے لیے تو ایک ڈریم ہے ان کے ساتھ. ہیز اے ہیرو ہیومینٹی کا, حق پہ سچ کا. وہ بندہ انہوں نے چھین لیا مجھ سے, ٹھیک ہے, اور میری ماں بھی چھین لی. آپ کو میں کیا بتاؤں, مجھے گھر چپتا ہے اپنا, میری چھوٹی سی بچی ہے اور میری بہن ہے, اور ہم اب سڑکوں پہ نکل آئے, ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. وین یو ہیو نتھنگ ٹو لوز نا, ایک ٹائم آتا ہے, میں رو بھی لیا, دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں, مگر پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ نہیں, جو میری والدہ کہتی تھی وہ تو ہے ہی مجاہد, تم نے کی مجاہد سے, تو اللہ پہ چھوڑو, جسٹ ایڈوکیٹ فار دا مشن. ان کا جو مشن ہے, اس مشن کے تھرو ہی ان کو جو اصل جو ہے ہم ان کو ٹریبیوٹ دے سکتے ہیں ان قربانیوں کو کشمیریوں کی, کہ ہم ان کے مشن کو اسٹرینتھن کریں. لوگوں کے ہر کے دل میں کشمیر کاز کا درد ہے, شہیدوں کے ساتھ ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے انڈیا سے, تو اور وہ کشمیر پہ ہوئی ہے. پہلگام میں ایک دہشت گرد انسیڈنٹ ہوا جو انڈیا نے خود کرایا, ایک الیکشن جیتنے, اور پھر حملہ ہوا, پھر جو جواب ملا ان کا. اور سب کو بچے کو اس ٹائم پہ پتہ ہے کہ اصل دشمن پاکستان کا مودی ہے, اور کشمیر پہ سارا کا سارا جو ہے ریزن کشمیر ہے. ابھی کل ہی ہم لوگ تھے کالج روڈ کے اوپر, وہاں پہ بھی بہت بڑا تھا. وہاں پہ تھوڑا ہی اسی علاقے کے اندر مقبول بٹ شہید بھی 5-6 سال وہاں رہے, ڈاکٹر فاروق حیدر کا بھی گھر تھا. تو ڈفرینٹ ہسٹوریکل جگہیں. اس سے پہلے ہم لوگ تھے پرانا قلعہ پنڈی کے اندر, اس سے 2 دن پہلے. تو وہاں پہ جو ہے دلبر ہوٹل ہے, جو کہ پری پارٹیشن جو تھا وہ ایک ہمارا ایک اسپاٹ تھا کشمیریوں کا, لیڈرشپ وہاں پہ پلاننگ کی جاتی تھی تحریک کے حوالے سے. شیخ عبداللہ بھی ایک زمانے میں وہاں پر آئے, حریت رہنما بھی, تو وہ بھی ایک ہسٹوریکل جو کشمیر کوزین کے ساتھ ساتھ جو کلچر بھی. تو وہاں پہ پھر ہم گئے. پھر اس سے ایک دن پہلے ٹینچ باٹا تھا. ٹینچ باٹا میں یاسین صاحب کافی عرصہ رہے, جب جس دور میں انہوں نے اپنی وہ جہاد شروع کی تھی مسلح جدوجہد, تو اس دور کی ان کی میموریز. تو وہاں پہ علاقے کے لوگ مل رہے ہیں ہمیں. ابھی کل جب کالج روڈ پہ تھے, تو آپ کو پتہ ہے نا یہ پرانی مارکیٹس کے اندر اوپر اپارٹمنٹس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو اوپر سے عورتیں خواتین نیچے آئیں رو کے, کہیں تھی ہم آپ کا مائک پہ آپ بول رہی تھی لاؤڈ اسپیکر پہ, تو ہم رو رہے تھے اوپر. تو ہم نے کہا ہم نے آنا ہے آپ کے پاس. تو یہی نیچرل فیلنگز ہیں. مشکلات کوئی بھی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ ایک جہاد میں لگے ہوئے ہیں ہم سب لوگ. اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے, قتل کر دیں گے, کوئی بلاسٹ کر دیں گے, کوئی شہید کر دیں گے, تو وی آر مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو وہ تو ہر لمحہ ویسے بھی ہے, موت تو ویسے بھی آنی ہے. اگر اس لائن پر آ جائے تو اس سے بہتر تو کوئی موت ہی نہیں ہے. کہ ہم ایک حق پچھلی بار جب میں آپ سے ملی تھی تو آپ مجھے کافی ڈاؤن لگ رہی تھی. اس بار شاید وہ عوام کے پیار اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ مجھے کافی انرجیٹک لگ رہی ہیں, اپنے کاز کے لیے انرجیٹک لگ رہی ہیں, کہ آپ میں وہ جذبہ ہے کہ مجھے یہ مقدمہ لڑنا ہے, میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں. وہ کہتے ہیں نا انسان جب اکیلا ہو جاتا ہے تو زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے پچھلی بار سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کے اوپر مشکلات بڑھ گئی ہیں, سختیاں بڑھ گئی ہیں, وہ مینٹل ٹارچر بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, فزیکلی بھی انسان ویک ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. تو اور گیو اپ کرنا تو آپشن ہی نہیں, گیو اپ کرنا آپ کے پاس آپشن نہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ پہلے سے مجھے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہیں, جو کہ کافی خوش آئند بات ہے. مشال صاحب, جیسے ہم بات کریں کہ آپ اس مہم کو انٹرنیشنلی بھی لے کے جائیں گی, یہاں پہ بھی آپ اس عوامی رابطہ مہم کو کنٹینیو کر رہی ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ذرا چینجز آئی ہیں؟ جو آپ کا مقدمہ ہے کشمیر کا, کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ اگر آپ نے وہاں کا قوم کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر ایک لائے عمل ہوتا ہے, ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے. اس لا فیئر کو رسپونڈ کرنے کے لیے کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ تھی کہ فارن آفس کے اندر ایک لیگل سیل جو ہے قائم کیا جاتا ہے. خالی ڈپلومیٹک سکل سے نہیں ہونا, یہ ایک لا فیئر کیا جس سے ساری کشمیری قوم اس وقت تک ریفیوجی بن گئی ہے. ان کے سارے جو رائٹس ہیں جو پلیبسٹ کے حوالے سے یا ان کی اونرشپ کے رائٹس کے حوالے سے, یا جب بھی کبھی ریفرینڈم ہونا ہے تو آلریڈی وہاں ڈیموگرافک چینجز کے لیے انہوں نے ایک نیا ایک انلیگل میجر کے تھرو کیا. اور پھر اب نیکسٹ چیز انہوں نے کی کہ وہاں پہ یہ جو 3 پارٹس کے اندر ٹرائیفرکیشن کی گئی انہوں نے. پھر اس کے بعد جموں الگ, لداخ الگ, کشمیر الگ. اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہاں پہ الیکشنز کرائے, جعلی الیکشنز کرائے, جس کے اندر گوسٹ ووٹرز انڈیا کے تھے جنہوں نے کیا. تو اتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے. پھر اس کے بعد کوئی ایک جوائنٹ سیشن پہ کوئی آج تک کوئی پالیسی پراپر آئی نہیں ہے, سوائے اس کے وہی ریٹورک جو پچھلے چیلنجز. دیکھیں
پری 5 اگست کے چیلنجز ڈفرینٹ تھے کشمیر کاز کو ایڈوکیٹ کرنے کے, اس کے بعد ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اب آپ نے بہت ہی آئی تھنک روبسٹ اور اگریسو میجرز کے تھرو اس کو کرنا تھا, کیونکہ ہماری ساری آوازیں بند کر دی گئی ہیں. تو اس پہ اب اس وقت کرنٹ جو گورنمنٹ ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ہم ہیڈ ہیں, بہت ہمارا امپورٹنٹ رول ہے. مارکہ حق کے بعد گلوبلی بہت چلا گیا ہے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں پچھلے 10 ایئرس سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ویزاز نہیں ملتے بیکاز آف دا انڈین لابی. دے نیور وانٹ کہ کوئی کشمیری اسٹیک ہولڈر یا لیڈر یا اس کی فیملی گلوبل فرنٹیئرز پر آ کے ایڈوکیٹ کرے. اور آپ پیلسٹائن کے تو ہر جگہ آپ کو مل رہے ہوں گے, میڈیا رپورٹس بھی آ رہی ہوں گی, جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی نیوز, اس کی ساری کی ساری اویئرنیس پورے ورلڈ میں ہو رہی تھی. وائی از اٹ کہ کشمیر کے ریپرزینٹیوز اس طرح نہیں جا سکتے؟ اب کشمیر کمیٹی میں ہر حکومت کی, پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, میں سب میں کم از کم 2 یا 3 میں میٹنگس شروع کی انیشل میں اٹینڈ کرتی ہوں. اس میں ان کو اپنا فیڈ بیک سجیشن دیتی ہوں کہ اب آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. وہ کچھ کرتے ہی نہیں, اس طرح روایتی چل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں وہ ڈیلی بیسس پہ مودی, ڈوبل, راجناتھ, یوگی, یہ سارے ہر روز دھمکیاں دے رہے ہیں اور ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں اور ان کو اون کر رہے ہیں. انڈیا میں دن رات کشمیر چل رہا ہوتا ہے اور وہ قبضے کے حوالے سے دن رات کام کریں. وائی؟ واٹر ہے, لیتھیم ہے, جس کو سلک روٹ ہے, جس کو وہ مل گیا وہ اگلی ورلڈ پار ہے. ایسے تو نہیں چائنا اور امریکہ دونوں اس میں انٹرسٹڈ ہیں جب سیز فائر ہوئی ہے. شاہد صاحب, جیسے آپ نے بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تو وہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس چیز پہ چپ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک دیکھا, ایک ملک میں دہشت گردی کا حملہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پوری دنیا بول رہی تھی. کہیں اور اگر کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے اوپر بولتی ہے. ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی تمام تر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ جاگ جاتی ہیں, ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پہ نا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے, جب یاسین ملک کی بات ہوتی ہے, تب ہمیں سب خاموش نظر آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی پاورز ہیں, جو عالمی قوتیں ہیں, جس معاملے میں خاموش ہیں, وہ بھی برابر کی حصے دار ہیں اس ظلم؟ بالکل 100%. بلکہ وہ صرف ظلم کی نہیں, بلکہ اگلی نسلوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے اپنے ملکوں میں کرنا ہے اور جو ان کی اگلی نسلیں ختم ہو جائیں گی, اس کا ریزن ہے, اس کا پورا ایک انالیسس ہے اس کے اوپر, کہ ایران اسرائیل جنگ ہوتی ہے, نیوکلیئر نہیں جاتی. اسرائیل اور پیلسٹائن کی ہوتی ہے, وہ نیوکلیئر نہیں جاتی. 9/11 ہوتا ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے, نیوکلیئر نہیں جاتا معاملہ. یوکرین رشیا ہوتا ہے, نیوکلیئر نہیں جاتا. واحد ایک پوری دنیا میں ایک خطہ ہے جہاں پہ 26 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, انوسنٹ لوگوں کو. انڈیا خود کراتا ہے کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے, تو وہ ایک فل فلیج وار کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ, اور وہ فل فلیج وار نیوکلیئر کی طرف جاتی ہے. اس لیے امریکہ اور چائنا اکٹھے آتے ہیں کہ اس کا سیز فائر بٹن کیا جائے. اس طرح پلوامہ کا آپ کو یاد ہے فالس فلیگ ہوا تھا 2019 میں, وہ بھی نیوکلیئر گیا 27 فیبروری کو. تو دس ہیپنز نو ویئر ان دا ورلڈ, چاہے وہ لال قلعہ پہ اٹیک ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں پہ کیڈٹ کالج پر ہو, چاہے APS پہ حملہ ہو, چاہے وہ وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر جو اسلام آباد میں جو ابھی حال ہی میں انہوں نے حملہ انڈیا نے را نے کیا ہے. تو اس کے اوپر جب تک کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سوئل نہیں ہوتا, تو اگر اس کا سب سے بڑا لیڈر قتل کر دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد یو تھنک کہ عوام ایسے بیٹھی رہے گی, ریئیکشن نہیں آئے گا, تو وہ ریئیکشن ہوگا جو میں کب سے وارن کری, ہائیڈروجن بامب. نیوکلیئر بامب سے بھی بڑا ہوتا ہے ہائیڈروجن. یو نو واٹ ہائیڈروجن بامب از؟ بامب کا مطلب ہے within 20 minutes the whole world explodes, every corner of the world. That is what a hydrogen bomb is. So Yasin Malik's assassination, murder is a hydrogen bomb for the world. تو جو نہیں آئے گا, کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں, میں آپ کو بتایا تھا, انہوں نے تہار کے ڈیتھ سیل میں گاڑ دیا جھنڈا کشمیر کی آزادی کا. اب وہ گیا معاملہ, اب وہ آزاد ہے, اسپرچولی آزاد ہے کشمیر. اب دنیا مرے گی اگر انہوں نے یاسین صاحب کو اور جو ہمارے حریت کی لیڈرشپ ہے, اگر ان کو ٹیبل پہ بلانے کے لیے زندہ نہیں رکھا, ورنہ کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس خطے کی امن کا اور ورلڈ کا. اور اٹ ول گو ٹورڈز دیٹ. یہ تو ایک ٹریلر ہے پہلگام یا پلوامہ, جو اصل ابھی آنے والا ہے, جو یہ کھیل رہا ہے فائر کے ساتھ, بیکاز ہی از مینٹلی ناٹ نارمل نا. مودی از ناٹ اسٹیبل, ہی از اے سائیکولوجیکل, اور اس نے انڈیا کو بھی ختم کر دینا اسی کے اندر. یہ جب سے آیا ہے آپ دیکھ لیں وہاں کتنی موومنٹس تیز ہو گئی. پہلے غالباً 15 to 27 تھی سیپریٹسٹ موومنٹ, اب اٹانمی کی, سیپریٹزم کی اور مائنورٹی موومنٹس وہاں پہ آلموسٹ 87-88 ہو گئی ہیں, اینڈ دے ول ریچ ٹو 100. بٹ اگر اف ہی پلیز ود دس فائر تو ایوری بڈی از گون.
اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ. جال صاحبہ جیسے میں نے بات کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اس پہ چپ ہے تو وہ ایکولی جو ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے. ساتھ ہی ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھارت کہتا ہے, جتنے بھی ہم نے بیانات سنے وہاں کی لیڈرز سے جو بڑی شخصیات ہے بھارت کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی شاید اس چیز میں سپورٹ بھی کرے, کیونکہ اگر چپ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھے کہ ان کا اندرونی مسئلہ یہ آپس میں حل کر لیں گے. تو آپ اس دعوے کو کس طریقے سے خارج کریں؟ اندرونی کیسے ہو سکتا ہے؟ UN کی اوور اے ڈزن قراردادیں ہیں, یہ وہاں مسئلہ ہے. اور یہ جو بھی ڈائلاگز اوور دا پاسٹ 50 ایئرس رہے ہیں آپس میں بائی لیٹرل ٹاکس, اس کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہے کہ فائنل سیٹلمنٹ UN پر ہوگی, مگر آپس میں چاہے وہ شملہ ہے, چاہے وہ آگرہ سمٹ ہے, چاہے وہ 4 پوائنٹس آف جنرل مشرف ہیں, ٹریک 2 ڈپلومسی میں ڈفرینٹ قسموں کی آئی ہیں, ٹریڈ ڈپلومسی, کراس کلچرل ڈپلومسی, پھر ٹریڈ ڈپلومسی, بڑے بڑے فارمولاز نکالے گئے, یہ لائن آف کنٹرول کو ہم لائن آف ٹریڈ بنا دیں گے, یہ کر لیں گے, سارے فیل ہوئے. کرکٹ ڈپلومسی فیل ہوئی, کیونکہ جب تک ریئل ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اکارڈنگ ٹو کشمیریز سارے پیس پروسیس فیل ہوتے ہیں. اور وہ فیل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جب ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں اس کے اینڈ میں کہیں نہ کہیں انڈیا دھماکہ کر دیتا ہے, پاکستان پہ کشمیر پہ بلیم ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ زیرو پہ پہنچ جاتا ہے سارا معاملہ. تو اس کا اب تو خیر جب سے شہرک کٹی اب تو کوئی بھی بائیلیٹرلزم ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. کیونکہ جب تک وہ ریورس نہیں کریں گے, وہ ڈیموگرافک چینجز کو ریورس نہیں کریں گے تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور لیڈرشپ ہوگی کشمیر کی زندہ جو تحریک چلا رہی ہے, اگر وہی مار دی جائے گی تو امپاسبل ہے. سو یہ انہوں نے اپنی قبر کھود دی ہے ماشاء اللہ سے. اور یہ یاسین صاحب کو یا تحریک کو جو ٹچ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب خود انڈیا مقبوضہ کشمیر بننے والا ہے بہت جلد, اور آلریڈی بن بھی چکا ہے. کنسنٹریشن کیمپس وہاں ہیں, وہاں اتنی بڑی موومنٹس چل رہی ہیں, وہاں جو ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مندروں کو تعمیر کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ نسل کشی کی جا رہی ہے یہ ان کی مائنورٹیز کی, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ دلتس ہیں, چاہے وہ سکھس ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد فورسڈ کنورژنس کی جا رہی ہیں, کرسچنز مسلمانوں کی سلاٹر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. تو ایسی انوائرمنٹ میں کہاں انڈیا نے جو ہے وہ ویسے بھی وہ ٹوٹ رہا ہے. تو آئی تھنک کسی صورت بھی انڈیا کے پاس سلوشن نہیں ہے اس کی. اور بھارت جوڑو کی تحریک راہل اس لیے چلا رہا ہے کیونکہ بھارت ٹوٹ گیا ہے, اسپرچولی ٹوٹلی بروکن ہے. اب بس اس کی اناؤنسمنٹ جو فزیکل اناؤنسمنٹ ہے, میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس کے پیسز ہونے. ہوپنگ فار اٹ, اور ہوپنگ کہ آپ جو مقدمہ لڑ رہی ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے انٹرنیشنل, یعنی جو ہماری جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں, چاہے وہ عالمی قوتیں ہیں, جو بھی ہیں ان کے سامنے یہ مقدمہ بہتر طریقے سے جائے اور اس کا کوئی پازیٹیو حل جو ہے وہ ہمیں ملے. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ اگلی بار جب ہمارے پاس آئیں تو خوشخبری کے ساتھ ایک پازیٹیو نیوز کے ساتھ. مگر ایک میں میسج دینا چاہوں گی اینڈنگ میں ٹو مسٹر مودی اینڈ ٹو مسٹر ڈول کہ اف یو ڈیئر ٹچ یاسین ملک تو بی ریڈی کہ جو آپ نے ان کو نہیں, آپ اپنے آپ کو پھانسی گھاٹ چڑھا رہے ہیں. اور جو یہ مارکہ حق کا جو یہ ٹریلر تھا جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے, یہ جو شارٹ جنگ ہوئی ہے, اس کی پوری جو فلم ہے وہ انشاءاللہ تعالی مارکہ حق مقبوضہ کشمیر میں نظر آئے گی. آپ یہ کشمیر فائل, دھرندر, آپ یہ ٹی وی پہ فلمیں دکھاتے ہیں, اصل فلم ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بہت جلد. ہم تو بےتاب ہیں کہ آپ کو ایکشن لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. عوام کو بھی میں یہی کہوں گی, جو بھی مجھے سن رہا ہے, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ یونیفائی ہوتی ہے. یہ ملک بھی وہ کشمیر کاز ہے, عبادت سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس کے اوپر جب تک کوئی ٹھوس پالیسی نہیں آئے گی تو یہ مقدمہ ہم انٹرنیشنلی نہیں لڑ سکتے. اور اس وقت ارجنٹ ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے, جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کرایا جائے, ایک پالیسی لائی جائے, اور ہنگامی بیسس پہ جو ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں یاسین صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے مقدمہ کیا جائے اور اسٹے لگوایا جائے وہاں سے جو یہ پھانسی کا کیس کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہوگا. آپ کا میسج پہنچ جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس میسج کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. اور ہماری بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر تیسرا یا چوتھا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہی کریں, لیکن آپ آتی ہیں تو ہمارے حوصلے بھی مزید بڑھ جاتے ہیں. اور اس بار جو آپ سے پازیٹیو انرجی مجھے ملی ہے, یقین کریں مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ اس کیمپین کا حصہ ہونا ہے, کیونکہ جب میڈیا کے ادارے ساتھ آتے ہیں تو وہ کیمپین زیادہ بوسٹ کرتی ہے, لوگوں تک زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں وہ. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ہمارا ہی رہے گا, اور کشمیر کی ایک جان کو بھی نقصان پہنچا تو وہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. مشال صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. وشنگ یو بیسٹ آف لک. آپ کی جو کیمپین چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اس سے بھی بہتر سے بہتر چلے تاکہ اس کی کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز نکلیں. پاکستان میں تو چل ہی رہی ہے, آپ
کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد انٹرنیشنلی یا گلوبلی بھی لے کے جائیں تاکہ اس کا ایک بہتر امپیکٹ نکلے اور جو سزا ہے وہ ملتوی ہو جائے. ملتوی تو ہو ہی جائے لیکن ان کی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو، بالخصوص پاکستان اور کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.